بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور ہم میں سے بہت سو کی زندگی ویسے ہی گزرنی شروع ہو جائے گی جیسے پہلے گزر رہی تھی، لیکن رمضان کے مہینے سے اگر ہم کچھ اسباق لینا چاہیں، کچھ اچھی عادات اپنانا چاہیں، رمضان میں وہ کون سے ایسے کام تھے جو ہم نے کیے جو ہم کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، تو ان میں سے کچھ چیزیں جمع کی، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی تو ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب اس کو قبول کر لیجئے، یہ جو میں نے اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اس کو قبول کر لیجئے۔ تعمیر کرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر۔ تعمیر کیا کیا؟ دنیا کی سب سے اہم مسجد یعنی بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، جہاں کروڑوں اربوں لوگ طواف کر چکے ہیں اس عمارت کا، اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا تیر مار دیا، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو قبول کر لیجئے ہماری طرف سے۔ یعنی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ کہیں میں تو پیغمبر ہوں، اس کے باوجود انہیں اس بات کا احساس ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ تو یہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو کیا سمجھ کے رکھے، اور ہم نے تراویحاں پڑھی، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کوشش کی کہ پورے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے رکھوا دیے، کوشش کی کہ پورا قرآن سنیں تراویح میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی عمل کروا دیا۔ تو وہ جنہوں نے یہ عبادات کر لیں اور اپنے صدقات بھی کر لیے اور گناہوں سے بچے، ان کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں، یا اللہ میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو یا اللہ آپ قبول کر لیجئے، اس میں اخلاص پیدا کر لیجئے۔ اور یہ کام جو ابھی چند چیزیں میں ذکر کروں گا، ان کا احساس ہمیں عید کے دنوں میں ہو جانا چاہیے، یہ جو 2-3 دن ہمارے پاس ہیں ان میں ہو جانا چاہیے۔ اگر ان میں احساس نہیں ہوا تو پھر وہ جو قید تھا وہ ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا تھا یعنی شیطان، وہ دوبارہ ہماری زندگی کو خراب کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں۔ پھر یہ کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں توفیق دی، اگر آپ ہمیں توفیق نہیں دیتے تو یہ عبادت ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ یہ اور بڑھا دوں گا اس بارے میں نہیں فرمایا کہ جس چیز کا شکر کر رہے ہو وہ بڑھا دوں گا، بلکہ ایک اجمالی بات فرماتی کہ ہر اچھی چیز تمہارے لیے بڑھا دوں گا، ہر نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ تو ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور شکر کی عادت ڈالیں گے، تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ہم اپنی ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے ہر اچھے کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، وہ ہمیں پتہ تو ہے لیکن یہ کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس صفت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق موجود ہے لیکن پابندی لگا دی، اور ہم نے اس پابندی کو مان بھی لیا کہ اب ہم نہیں کھائیں گے، اب ہم نہیں پئیں گے۔ تو ہم اس بات کو دل سے اس مہینے میں مانتے ہیں کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اگر رزق ہونے کے باوجود ہمیں منع کرتے تو ہم رک جائیں گے اور خوشی خوشی رک جائیں گے، پانی بھی نہیں پئیں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ تو جب ہمیں اس بات کا
یقین ہوگا، ایمان ہوگا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہمارے اندر ایک صفت اور پیدا ہوگی، اور وہ ہے استغنا کی صفت، کہ ہم اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھیں اور مخلوق کا محتاج نہ سمجھیں، مخلوق کے سامنے کسی بھی طرح ہاتھ نہ پھیلائیں۔ وہ ہاتھ پھیلانا صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی کسی کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت ہے، جاب چاہیے، کوئی مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے، تو سب سے پہلی توجہ ہماری کس کی طرف جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائے، کہ میرے تمام مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس مہینے میں ہمیں ایک اور بات کا احساس نہیں ہوتا جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے یا نفلی طور پر ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لہذا سائنسی تحقیق سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ نماز پڑھنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے، سجدہ کرنا جو ہے وہ کتنا پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے۔ ان باتوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ آگے جو بات کرنی ہے اس کی تمہید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمارے لیے باتات رکھی ہیں ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اصل میں تو آخرت کا فائدہ ہے، لیکن دنیا میں بھی نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ روزے رکھنے کے کتنے فائدے ہیں، جسم کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ پورے جو 11 سال میں جسم کو ہم الٹی سیدھے چیزیں کھا کر نقصان پہنچاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کھا کر نقصان پہنچاتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے یا تھوڑی سی خود تحقیق کر لیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی فائدے والی چیز ہے روزہ۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ کم کھانے میں فائدہ ہے، زیادہ کھانے میں نقصان ہے، بیماریاں ہیں طرح طرح کی، اور کم کھانے میں فائدہ ہے۔ تو ایک رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کیا ہوا کوئی بھی کام ہم کریں گے اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رزق کو اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے حاصل کیا، اس کے رزق میں برکت رکھ دی گئی۔ اب وہ چاہے کتنا بھی کم رزق ہو، اگر شرائط پوری کی ہیں، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے کسی کا مال پہ قبضہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رزق میں برکت رکھ دی۔ اب اس رزق میں فائدہ ہے آپ کے لیے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں تو ہے ہی فائدہ۔ پانچویں چیز یہ کہ یہ جو روزے میں ہم نے کیا کیا، ہم جلدی اٹھے۔ عام طور پر ہم دیر سے اٹھتے ہیں، پاکستان اور مسلمانوں کا یہ اب پتہ نہیں خاصیت بن گئی ہے دیر سے اٹھنا، تو لیکن روزہ رکھتے ہیں تو دیر سے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور جو روزے کو صحیح طریقے سے رکھتے ہیں وہ پھر عشاء کے بعد سو بھی جاتے ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، یہ سب چیزیں روزے میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ڈسپلن ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، جس کو ہم پوری زندگی پہ اگر اطلاق کریں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ایک سبق یہ ہو گیا۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں نیکیاں کی اور کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عبادات کریں، قرآن سے جڑ گئے، صدقات کیے، افطاری کھلائی لوگوں کو جس کے گھر میں ملازم تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ملازم ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے رمضان کے مہینے میں بوجھ کم کر دو۔ تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو رمضان تو ایک مہینہ تھا، پورے سال ہی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، وہ دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو ہم قرآن سے جڑ گئے تھے، تو اب قرآن سے جڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو تراویح نہیں ہوگی، لیکن آپ قرآن تو خود پڑھ سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ویسے تو ضروری نہیں ہے رمضان میں زکوٰۃ دی جائے، لیکن یہ کہ آپ صدقات کی ایک حد مقرر کر سکتے ہیں کہ میں اپنی تنخواہ میں سے یا اپنی جو بھی میری آمدنی ہے اس میں سے اتنا فیصد ہر مہینے کسی جگہ رکھ دوں گا۔ کوئی بھی فرض کیا 3%، بہت ہی چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، 3% میں رکھ دوں گا۔ کوئی بھی ضرورت مند میرے خاندان میں یا میرے جاننے والوں میں یا آس پاس کوئی بھی ضرورت مند جیسی پتہ چلا، فوراً میں اس کی مدد کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے 6 مہینے تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا آپ کے، لیکن 7ویں مہینے میں کوئی ایسا آدمی آیا جس کو ایک بڑے اماؤنٹ کی ضرورت تھی، کوئی کینسر کا علاج ہو رہا تھا یا کوئی ایسا بڑا خرچہ تھا، تو آپ نے فوراً اس کی مدد کر دی۔ تو یہ چھٹی بات یہ کہ ہم نیکیوں، یہ جو عادات ہم بنا رہے ہیں، 5 باتیں ذکر ہو گئیں،
چھٹی یہ کہ ہم نیکیوں پر قائم ہو جائیں. ساتویں بات یہ ہے کہ گناہوں سے دور ہو جائیں. ہم نے اس مہینے میں پوری کوشش کی کہ ہم گناہوں سے بچیں. تو اب اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ اب میں گناہوں سے بچوں گا. میں نے اس مہینے میں کوئی غیبت نہیں کی, میں نے اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولا, میں نے اس مہینے میں بد نظری نہیں کی, میں نے اس مہینے میں کوئی ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھا, میں نے کوئی گانے نہیں سنے. تو اب یہ میں عادت بنا لوں گا اور انشاءاللہ اس پہ قائم رہوں گا. آٹھویں بات یہ کہ گھر والوں کا شکر ادا کریں, کیونکہ ہم عام طور پر دیکھتے نہیں ہیں کہ گھر والے کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں, لیکن اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہی صبح اٹھ کر ہمارے لیے سحری تیار کرنا, شام کو ہماری خواہش کے مطابق افطاری تیار کرنا, بچوں کو یہ چاہیے, بڑوں کو یہ چاہیے. حالانکہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے افطاری میں, غلط قسم کی چیزیں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں. لیکن یہ کہ گھر والے جو ہیں وہ یہ ساری, چاہے گرمی ہو, اس دفعہ تو روزے ایسے نہیں تھے, لیکن اب گرمی میں بھی وہ مصیبت اور مشکلات کے باوجود اور اپنے روزے کے باوجود پورے خاندان کے لیے. تو یہ ہمیں کیونکہ رمضان میں نظر آ گیا کہ گھر والے گھر پہ کتنی محنت کرتے ہیں, تو ان کا شکر رمضان کے اختتام پر بھی کر لیں اور اپنی باقی زندگی میں شکر کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ. غصے کا اور جھگڑے کا رویہ اختیار نہ کیا جائے. یہ ہو گئیں 8 باتیں. 9ویں بات یہ کہ بچوں نے بھی, میں نے دیکھا بلڈنگ میں جو بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی روزے رکھے اور پورے روزے رکھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی ان روزوں سے تم نے سیکھا کیا. یہ جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں انہی کا مذاکرہ ہو جائے ان کے ساتھ کہ بھائی آپ نے کیا سیکھا اس رمضان میں, اور اب آپ اپنی باقی زندگی میں کس طرح اس جو کچھ آپ نے سیکھا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. 10ویں بات یہ کہ جھگڑوں سے بچنا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر رمضان کے حوالے سے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دو کہ انا صائم, میں روزے سے ہوں, اور بات کو وہیں ختم کر دو, آگے جھگڑے کو بڑھنے نہیں دو, بس میں روزے سے ہوں, بات یہیں ختم. اس کو بھی ہم اپنی عادت بنائیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں, اللہ تعالیٰ کو جھگڑا بالکل نہیں پسند, کسی بھی صورت میں نہیں پسند. تو اگر فساد زیادہ پھیلنے لگے تو پھر اس کو روکنے کی تدبیر ہے باقاعدہ کے, اور فرض والی تدبیر ہے کہ کس طرح روکنا ہے فساد کو. لہٰذا جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سکھائی کہ جھگڑوں سے بچو, اس پہ رمضان کے بعد بھی عمل کریں اور جھگڑوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. یہ باتیں ہو گئیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ بچوں کو ماں باپ تربیت یہ دیتے ہیں, دینے لگے ہیں بہت سے ماں باپ, کہ کسی سے بھی عیدی مانگنا جائز ہے, جو کہ صحیح نہیں ہے. یہ بچوں کی خراب تربیت تو کہہ سکتے ہیں, اس کو بچوں کی تربیت نہیں کہہ سکتے. تو بچوں کو یہ سکھانا چاہیے جس طرح رمضان میں ہم نے استغنا سیکھا کہ کسی سے ہم کچھ مانگے نہیں, تو بچوں کو بھی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی سے مانگنے کی انہیں عادت نہ ہو, اور اگر وہ ایسی عادت ہو تو پھر ان کو روکا جائے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچپن سے, والدہ نے بھی اور والد صاحب نے بھی, اور پرانے زمانے دور کے تمام والدین اسی طرح سکھاتے تھے کہ بچے کو سختی سے بتاتے تھے کہ کسی سے کچھ لینا نہیں ہے, کوئی دینا چاہے بھی تو لینا نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے کہ اگر کوئی والد صاحب کا دوست آ جاتا تھا اور وہ کچھ دینا چاہتا تھا تو ہم نہیں لیتے تھے اور والد صاحب کی طرف دیکھتے تھے, اور والد صاحب اگر کہتے تھے کہ ہاں لے لو اشارے سے تو پھر ہم لے لیتے تھے. لیکن انہوں نے سختی سے یہ تربیت کی تھی کہ کسی سے کبھی کچھ لینا نہیں ہے. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بچے اگر کسی سے ایسا رشتہ ہے جیسے ماموں سے یا چچا سے ایسا رشتہ ہے کہ بچے دیں گے مانگیں گے تو ماموں خوش ہوں گے کہ مجھ سے مانگ رہا ہے عیدی, میں دینا بھول گیا تھا تو اس نے یاد دلا دیا کہ آپ نے عیدی کیوں نہیں دی. یا ماموں خود کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو تمہیں عیدی نہیں چاہیے نا, اسی لیے تم نہیں مانگ رہے. تو وہ تو ایک محبت کا اور خوشی کا تعلق ہو گیا, تو وہاں تو یہ جائز ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کسی سے عیدی وغیرہ مانگنا بچوں کے لیے, یہاں تو خیر ہر کوئی مانگتا ہے جس کو بھی موقع مل جائے. لیکن یہ کہ بچے جو ہیں ان کی تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو
یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، مسلمانوں میں امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیجیے، ہماری آپس میں جنگوں کو ختم کر دیجیے اور آپس میں صلح کرا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔